السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور، فیمس، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہے کسی اور سے، آج میرے منہ سے سنو تو آپ کو کچھ میسیجز ملیں گے اس میں۔ یہ واقعہ ہے اصفہان سٹی کا، ایران کی سٹی اصفہان، اور ریئل واقعہ جس کو ہمارے بڑے بڑے علماء نے مناظر الآخرہ میں، علامہ مجلسی نے بھی لکھا اور کئی علماء نے لکھا، شیخ عباس قمی نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ ایران کا شہر اصفہان، نوروز کا دن تھا، نوروز جانتے ہو 21 مارچ کو جو ہوتا، ایران کی بہت بڑی عید ہے نوروز، اس میں ہم لوگ امیر المومنین کی نظر دیتے، مولا کی دینا بھی چاہیے، وہ کوئی اس پہ میں بات نہیں کر رہا۔ نوروز کا دن تھا، ایران میں بہت گرینڈ سیلیبریشن ہو رہا تھا، ہر گھر میں مولا کی نظر تھی۔ ایک مومن نے نظر کی اور اپنے فرینڈز کو بلوایا، دوستوں کو بلوایا کہ میرے گھر آ کے آپ کھانا کھائیں۔ مومن کو بلا کے کھانا کھلانا بہت ثواب، آپ جانتے کہ ہم 1 سے 2 دفعہ بلا بھی نہیں سکتے کسی کو جب تک کسی سے پرمیشن نہ لے لیں۔ دعوت ضرور کرو مومن کی، اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم کھلا رہے، ہماری حیثیت نہیں ہے ہم کسی کو کھانا کھلائیں، یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا کہ مومن تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا رہا۔ میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا، مجھے بلایا ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آئی ایم ہیپی۔ تو نوروز کا دن تھا، اس نے دعوت دی 10-12 کو، 10-12 لوگ اس کے گھر گئے اصفہان سٹی میں۔ بڑے بڑے علماء نے واقعے کو لکھا کہ برزخ میں ہوتا کیا، آپ سنو، تھوڑا سخت واقعہ ہے لیکن میں پڑھا اس لیے کہ کل مجھے فورس کیا گیا کہ برزخ کی زندگی بتاؤ۔ ایک دفعہ حساب ہوا، نیچے کلیئر ہو گیا، تم چلے گئے، تمہاری روح بہترین جگہ پہ چلی جاتی، کوئی لوگ امام علی کے پاس چلے جاتے، کوئی مولا حسین کے پاس چلے، ڈیفرنٹ جگہوں پہ چلے جاتے، اور وہاں پہ وہ پورے کمفرٹ سے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ کمفرٹس اللہ دیتا ہے اہل بیت کی محبت کہ اگر میرا چارٹ کلین ہے تو پھر there is no problem۔ تو یہ لوگ 10 لوگ آئے اس مومن کے گھر پہ، آ کے نوک کیا، اندر سے مومن آیا، اس نے کہا او پلیز تھوڑا سا ویٹ کرو، میرے گھر میں کچھ خواتین ہیں، لیڈیز چل رہے، نظر لیڈیز کھا رہے، اور آپ لوگ تھوڑا 15 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں تھے، جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا۔ آج نظر میں بھی مکس گیدرنگ ہے، نہیں آپ خوجے بھائی نہیں کرتے مجھے معلوم ہے، اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے، لیکن عام یہ صرف خوجے بھائی تو نہیں سن رہے، میری مدد پوری دنیا سن رہی اس وقت، تو سب کے لیے میسیج کہ کبھی بھی مکس گیدرنگز مت کرو، حرام ہے، اور وہ بھی نظر مکس گیدرنگ کرنا ہے اور حرام۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جا، ان لوگوں نے مائنڈ بھی نہیں کیا۔ سامنے سیمیٹری تھی، اصفہان کی مومنین کی سیمیٹری، ان لوگوں نے کہا عید کا دن ہے، لیٹس گو دیر، جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے، بہت ثواب ہے۔ یہ پورا گروپ انٹر ہوا قبرستان میں، وہ سلام پڑھا جو میں نے آپ کو دیا ہے، سلام پڑھ کے بیچ ادھر گریب چاروں طرف گریب سے جا کے ایک جگہ پورا گروپ ٹھہر گیا، سب فاتحہ پڑھے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا وہاں، سب فاتحہ پڑھ رہے۔ ایک مومن کی فاتحہ ختم ہو گئی جلدی، اس نے سامنے گریو تھی، اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا سنو آج عید کا دن ہے، اس کا کنورسیشن بڑھا، بس ایسی کیجولی خبر کو دیکھا، دیکھ کے کہا آج عید کا دن ہے، دنیا میں تو ہم کو بلایا، دعوت دی ہے، تم بھی تو بلاؤ۔ بولنا تھا، نیچے سے آواز آئی کہ نیکسٹ تھرسڈے لنچ میرے ساتھ کرو آپ لوگ۔ ہاں اب تو یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے کہا، بڑا فیمس واقعہ ہے، سنو، نیکسٹ تھرسڈے یو آر انوائٹیڈ فار لنچ۔ اب تو پوروں کی ہوا ختم ہو گئی، رونے لگے کہ مردے نے بلایا، اب ہمارے 8 دن ہی رہ گئے زندگی کے۔ اس سے کہنے لگے تو نے مانگی کیوں دعوت، کیوں مانگی دعوت؟ اب وہ نظر میں نہیں گئے، سیدھا سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، گھروں میں جا کے اپنی وائف سے کہا ہم سوری اب تک جو غلطی ہوئی۔ اس نے کہا اچھا ہوا آج تو مانگی۔ پھر نماز پڑھ رہے، استغفار کر رہے، قرآن پڑھ رہے کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 24 آورس میں مرنے والا ہوں، 24 آورس میرے پاس ہے بس، اور میں مر جاؤں گا، تو واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، کیا کروں؟ نماز پڑھوں، روزہ رکھ لوں، قرآن پڑھوں، کیا کروں؟ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں، تو کون سا عمل بہترین عمل ہے جو فوراً کروں؟ سرکار سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا
अब हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है कि बोले क्या कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इस्तिगफार करो। अल्लाह के रसूल ने कहा फिक्स सीख, नहीं समझे क्यों? अब भी मौका है, सीख ले हलाल और हराम क्या है, कि अब जो वजू कर कम से कम वो नमाज तो सही हो। फिक्स सीख, ये अल्लाह के रसूल का जुमला है। अब ये लोग परेशान, 8 दिन रह गए हमारे पास, एक एक दिन गुजर रहा, एक एक दिन गुजर रहा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर थर्सडे आ गई, ऐसी थर्सडे आई, एक दूसरे से चेक किया सब बराबर है, कोई बीमार तो नहीं है। फिर वो ग्रुप जमा हुआ, जमा होकर कहा लेट्स गो अगेन। खाने को कोई नहीं छोड़ता, मुर्दा बुलाए या जिंदा बुलाए, बुला के देखो बर्मिंघम में सभी आएंगे। सलवात पढ़ ले पूरा ग्रुप सुबह सुबह पहुंच गया ग्रेवयार्ड को, उसी ग्रेव के पास गए और सब पीछे हटे। जिसने दावत मांगी थी उससे कहा तू जा, पहले तू जाके बोल। ये पहुंच गया सामने ही, सब पहुंच के कहने लगा कि मोमिन का वादा सच्चा होता है। इसमें कई पैगामात हैं। दुनिया में भी कभी कोई वादा करो, प्रॉमिस करे तो पूरा करो, जस्ट डोंट से इंशाअल्लाह आई विल डू इट। ये अरब का इंशाअल्लाह मत रखो, गल्फ में बहुत कॉमन है, अपने शियों के पास नहीं है, आम मुसलमानों के पास। शिया तो जबान का पाबंद होता है, जब भी बर्मिंघम में किसी का वादा करो, प्रॉमिस करो किसी को, जस्ट डू इट, अदरवाइज जस्ट से सॉरी, ओके। ये नहीं कर। अब ये गया ग्रेव के पास, जाके कहा मोमिन का वादा सच्चा है, तुमने लंच में बुलाया, हम आ गए। रिवायत का जुमला है। ग्रेव खुली, कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, इसमें इतने होंगे जो वाकई का सुना हुआ होगा। पहले ग्रेव खुली, अंदर से गुलाम सर्वेंट बाहर आके कहा कहां थे आप लोग? मेरा आका जब से आपका इंतजार कर रहा था। तो जितना ग्रुप था उन लोगों ने कहा इसको भाई पहले तू जा, ऐसा ना हो कि हम जाएं ऊपर से बंद हो जाए। हंसते भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो ये नीचे गया, जाके फिर वापस आया, आके कहा कमान, कोई ग्रेव व्रेव नहीं है, यहां तो गार्डन्स है, यहां तो बागात है, यहां तो नहरें। कल जो पूछा ना उनके लिए पढ़ रहा मैं, मेरे स्केड्यूल में नहीं था ये। तो पूरे नीचे उतरे, आप इमेजिन करो ऊपर से इतनी सी ग्रेव है। आमाल अच्छे होंगे, इसमें आमाल बताऊंगा, आमाल तुम्हारे अच्छे तो तुम्हारे लिए राहत ही राहत है। वो सारे कंफर्ट्स जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह अता करेगा तुम अहले बैत की मोहब्बत में। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। मैं 8-7 दिन से बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने शुरू किया, कितना आपको बिलीव है इस पे। याद रखो सारी इबादतें एक तरफ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन एक तरफ। ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सिखाओ, खाली बच्चों का ऐसा डम मत बनाओ, बच्चों को सिखाओ। अगर तुम्हारा बच्चा बेटा या बेटी मासूम खड़े रह के ये बोले अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन, तो बच्चे की दुआ जल्दी कबूल होती और शफ़ाअत अल हुसैन फौरन वापस आती। मां बच्चे को गोद में ले, इन्फेंट से 2 साल 3 साल 4 साल का तुम्हारी औलाद है, उसको गोद में ले लो, लेके हाथ में सिजदा का लेके बोलो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। बच्चे के हाथ में सिजदा का दो, तुम बोलो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम। आप देखो पहाड़ पहाड़ माउंटेन आपके सामने से हट जाए। क्या समझ रहे आप? शफ़ाअत अल हुसैन वो चीज है। सब के सब नीचे उतरे, सब के सब नीचे उतरे, देखते कि पैलेसेस है, गार्डन्स है। जब वादा अल्लाह मुख्तलिफ सूरह रहमान में यहां वादा कर रहा वो मिल रहा। ये लोग ऐसा चलते 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 चले, राइट साइड पे एक बहुत बड़ा पैलेस नजर आया। वो गुलाम पैलेस में लेके जाता है। जैसी लेके गए, मेन डोर के ऊपर एक जवान हसीन खूबसूरत भारी लिबास पहना हुआ अबाया सामने आया, आके कहा अस्सलाम वालेकुम, और कहा कि कहां थे आप लोग? जब से मैं इंतजार कर रहा था आपका। अब ये लोग परेशान कि ये है कौन, पीछे पीछे चलने लगे तो बहुत बड़ा सुफरा बिछा हुआ था वहां पे खाने का, बेहतरीन खाना रखा हुआ है। जाके वो होस्ट जो है वो भी बैठा, ये पूरा ग्रुप जाके बैठ गया। अब सुनना, इन लोगों ने, इनका जो ग्रुप लीडर था
سینئر جو تھا اس نے کہا بسم اللہ کھانا شروع کرے. کوئی کھانا شروع نہیں کر رہا, سب اس کو دیکھ رہے کہ یہ ہے کون, کہ اتنا بڑا اسٹیٹس ہے اس کا کہ یہ دنیا سے ہم کو بلا کے کھانا کھلا رہا. تو ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں, آپ کوئی نبی ہیں؟ اس نے کہا استغفر اللہ, میں نبی نہیں ہوں. کہا کوئی ولی ہو؟ تو کہا نہیں میں ولی بھی نہیں ہوں. اب اس نے کہا تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ کون کہتا ہے؟ وہ ہوسٹ جو صاحب خبر, آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا. آپ ہیں کون؟ کہا یار میں تمہارے ساتھی کا ہوں, ساتھی تو ہوں, روز امام بارگاہ برمنگم میں آ کے نماز پڑھتا تھا. آپ کا کوئی ساتھی ہوگا؟ یہ تو ایگزامپل دیا برمنگم کا, پوچھنا نہیں بعد میں. کہا میں آپ ہی کے لوکیلٹی میں وہ بچر ہوں, خرسائی, میں وہ بچر ہوں جہاں سے آپ گوشت لیتے تھے. ان لوگوں نے کہا وہ تم ہو؟ یار دنیا میں تو کالے پیلے تھے, بڑے سمارٹ ہو گئے, بڑے ہینڈسم ہو گئے یہاں کے. اس نے کہا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کیا بول رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تم نے کیا کیا دنیا میں کہ اللہ نے تم کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا کہ تم دنیا سے بلا کے دعوت دے رہے, تمہارے اعمال کیا تھے؟ اب سنو, جو میں 6 دن سے بول رہا نا کہ ڈرا رہے, نہیں ڈرا رہا بابا, علی والا نہیں ڈرتا. تو اس نے پوچھا کیا کیا تم نے دنیا میں؟ اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نماز, اس نے 5 چیزیں بتائے, بعض علماء نے 9 چیزیں بتائی. اس نے کہا میں یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, لیکن کامن جو ہے وہ پہلے بتا دے رہا. اس نے کہا کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا, ایون میرے پاس میں بچر ہوں, ایون میرے پاس کسٹمرز کھڑے رہتے تھے, میں ان کو 10 منٹ روکتا تھا, پہلے نماز پڑھتا تھا, پھر اپنا بزنس شروع کرتا تھا. اول وقت نماز پڑھتا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے دنیا کی ہر چیز میرے لیے چھوڑ دی. کوشش کرو, ٹرائی کرو کہ اول وقت نماز پڑھنے کی. بہت اچھی بات ہے, بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بےمانی نہیں کی. جب میں اسکیل میں رکھ کے گوشت کو تولتا تھا تو ہمیشہ زیادہ دیتا تھا, ایک مطلب تھوڑا زیادہ دیتا تھا, کم کبھی نہیں کیا. تول میں نے ہمیشہ انصاف کیا. یہ صفت اللہ کی ہے, عدل, جسٹس. اس نے کہا میں ہمیشہ تول میں میں نے زندگی میں بےمانی نہیں کی. اب یہ لفظ ہے بےمانی, فراڈ, جس کو انگلش میں بولتے, صحیح بولا میں فراڈ؟ اوکے, فراڈ ایک چھوٹا ورڈ ہے, اتنا سا. صرف پیسے میں نہیں ہوتا فراڈ, ہر چیز میں چیک کرنا ہے. اپنی زندگی میں تمہاری بیوی کے ساتھ تم فراڈ تو نہیں کر رہے, تم اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے, اپنی بہن کے ساتھ, مومن کے ساتھ, وہ ساری چیزوں کو چیک کرو. لفظ فراڈ اتنا ہے, بےمانی اتنی ہے, لیکن پورا اسلام اس کے اندر, اسلام آنےسٹی کی بات کرتا, فراڈ کی بات نہیں کرتا. اور امام علی کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ آنےسٹی رہنا. یہ مولا علی کا جملہ ہے شیعہ کے لیے, کوالٹیز آف شیعہ, اس میں آپ دیکھو جا کے. اس کے بعد امام علی نے ایک اور جملہ بولا کہ اگر تم کو پہچاننا ہے کہ شیعہ کون ہے, مثال دے رہا برمنگم کی, اگر آپ کو برمنگم میں یہ پہچاننا کہ از ہی ریئل شیعہ, از ہی ریئل فالوور آف امام علی, تو مولا بولتے ہیں اگر تم کو پہچاننا ہے تو ذرا ڈیلنگ کر کے دیکھو. سمجھ میں آئی ڈیلنگ؟ ایک 10,000 پاؤنڈز اس کو دے دو, بولو آئی ٹیک اٹ ٹمارو. وہ بولتا تھینک یو ویری مچ, ٹمارو نیور کمز. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, غلط نہیں سمجھو, میں ایگزامپل دے رہا. یہ اتنا ضروری. مولا بولتے ہیں ڈیلنگ کر کے دیکھو کہ کتنا آنےسٹ ہے, کتنا فیئر ہے ڈیلنگ میں, کتنی ایمانداری کے ساتھ ڈیلنگ کرتا. میں نے ایک پینی بھی, ایک سینٹ بھی تمہارا نہیں. یہ ساری چیزوں کو چیک کریں, یہ سب رہیں گے تو برزخ رحمت ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں, ایزی لینا ہے. اب آگے چل کے اور سنو, مجھے چھیڑا کیوں؟
کل میرے پیچھے پڑ گئے 2-3 مومن, نہیں آپ بتائیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل سنو پھر, ڈونٹ بلیم می دین. صلوات پڑھ لیں محمد. اللہ کا شکر ادا کرو. ماشاءاللہ میں آ کے یہاں بہت خوش ہوا. 5 سال میں بہت چینج آ گیا. سب کے چہرے پہ داڑھی آ گئی, سب مسکرا کے ملتے, دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے برمنگھم والوں. آپ کے لیے بولا تو سبھی آمین بولے دے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. اور آواز بڑی. پھر رہو امام کے ساتھ, then you don't need to worry, then you don't need to worry. تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بزنس میں, کاروبار میں کر سکتا تھا لیکن میں نے کبھی بےمانی نہیں کی. تیسری چیز اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان سے, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, کزن سے, نیز سے, نیویو سے ہمیشہ میں کسی وقت بھی میں نے خط رحم نہیں کیا, ہمیشہ صلہ رحم کیا. یہ بیماری ہے, کینسر ہے, کینسر سارے تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گی. اور آج اتنی بڑی بیماری ہے, یہ ہم کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ہم اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض. یہ کینسر کی طرح تمہارے اعمال کو پورا ختم کر دے گی. اور جب لاسٹ سٹیج آئے گا, 4th 5th سٹیج, جب جاؤ گے تو اس وقت فیل ہوگا کہ what I have done in my life. اس نے کہا کہ مومن کی یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ اگر تم اپنے خاندان میں ہو, تم دیکھ رہے کہ تمہارا دوسرا بھائی دوسرے بھائی سے خط رحم کر رہا, تم بیٹھ کے انجوائے مت کرو. ہی از ڈوئنگ نا, آپ کا فرض ہے جاؤ, ملو, بات کرو, پیچ اپ کرو. چوتھے امام میرا مولا کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ زیارت نصیب کرے کہ کبھی بھی کوئی ایسا پرابلم آتا تھا, میرا مولا خود جاتا تھا اس خاندان میں, بیٹھتا تھا, دونوں پارٹیز کو ملاتا تھا. جب مل لیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے. سید الساجدین امام, بیٹھ کے انجوائے مت کرو کہ وہ تو نہیں مل رہا نا, چلو اچھا ہی ہے. ہمیشہ خط رحم کو اس شہر سے ختم کر دو. اگر ہے تو بول رہا, اگر if بول رہا, کہیں بھی پیار سے, محبت سے. یاد رکھو محبت کے ساتھ جانور کو اپنا کر سکتے. if you give love, جانور بھی تمہارا ہو جاتا. اسلام صرف محبت کی بات کرتا, اسلام صرف پیس کی بات کرتا اور کسی چیز کی بات نہیں کرتا. اسلام بولتا کہ صرف محبت کے ساتھ رہو, پیس کے ساتھ رہو. تو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ صلہ رحم کیا ہے, میری غلطی نہیں ہے. میرے بھائی کی مثال ذرا, اس نے کہا یہ جو میری غلطی نہیں ہوتی تھی, بھائی کی غلطی ہو رہی تھی. چھوٹا ہے, وہ مس بیہیو بھی کرتا تھا, لیکن میں نے ہمیشہ فارگیو کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں میں نے ایک چیز سیکھی تھی مولا حسین سے, اور وہ چیز تھی فارگیونیس کی. ایک چیز میں نے سیکھی, مولا حسین کی مظلومیت, مولا حسین کی غربت, مولا حسین کی بھوک اور پیاس, وہ مظلومیت ہے. ان کے کیریکٹر میں سے, کردار میں سے میں نے ایک چیز سیکھی, فارگیونیس. میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے چھوٹوں کو معاف کرتا جاؤں. اگر کوئی کسٹمر آگے پیسے نہیں دیتا اور یہ بولتا اس وقت میرے پاس اس کے جملے 50% ہے, $1 ہے, $1 کل دوں گا, اور وہ کل نہ دے, سنو جملہ, وہ کل نہ دے, تو میں کیا کرتا تھا, میں اپنی طرف سے معاف کر دیتا تھا کہ اللہ تو جانتا, میں جانتا, وہ دے دے تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس کو معاف کیا, اب تو اس سے حساب نہیں لینا. کتنی محبت ہے, یہ صفت معصوم کی ہے, اللہ کی کوالٹی ہے. فارگیونیس اللہ کی کوالٹی ہے. تواب الرحیم ہے, تواب الرحیم. غفور الرحیم ہے, غفور الرحیم. یا رحم الراحمین ہے اللہ, یا سریع الرضا ہے اللہ. یہ کوالٹی ساری اللہ کی ہے. اور ایک صفت تو آئے, اور اللہ نے اللہ کی اس کوالٹیز کو میں
ہمارے سارے معصومین کے پاس وہی چیز ہے. مولا حسین نے حر کو معاف کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ کتنا بھی بڑا گناہگار ہے اگر خلوص کے ساتھ کلین ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آ کے بولے گا کہ پلیز فارگیو می تو میں معاف کر دوں.